اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اس معاہدے کی ان کے دھجیاں انہوں نے بکھیر دی. مثال کے طور پر جب مارچ میں دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں اور گیس کی قیمتیں، انہوں نے یکایک قیمتیں کم کر دی. 3.5 سال تو ان کو یاد نہیں آیا کہ ہم کوئی غریب عوام کو، بیوہ یتیم کے لیے کچھ ہم کام کر سکیں، کچھ ان کو ریلیف دے سکیں، کوئی اشکشوئی کر سکیں، ان کے سروں پہ دست شفقت رکھ سکیں. وہ تو ان سے بالکل عاری تھے، کوئی ایمپتھی نہیں تھی، کوئی غریب عوام کے لیے، کوئی عوام کے لیے کچھ کرنے کی ان میں کوئی تڑپ نہیں تھی. تو مارچ اسی سال 2022 میں جب ان کو یہ نظر آیا کہ اب شاید شکست ان کے مقدر میں ہے، تو انہوں نے جناب اچانک تیل کی قیمتیں کم کر دیں. دنیا میں آسمان سے باتیں کر رہی تھی اور اس کی نہ انہوں نے باقاعدہ فنڈنگ انہوں نے کی اور نہ ہی جو کابینہ میں یہ معاملہ لے کے گئے اور اپنے تائیں یہ فیصلہ کر دیا، صرف کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس شاید کامیاب ہو جائے گا، تو نئی حکومت آ رہی ہے، ان کے لیے ایک جال ہم سرنگ بچھا دیں. تو یہ ہے وہ شروعات جہاں سے ہماری حکومت نے 11 اپریل کو جب میں نے حلف اٹھایا تو یہ سب سے پہلا ہمیں یہ شوق ملا کہ انہوں نے نہ فنڈز مہیا کیے تھے. افسوس کی بات ہے کہ 75 سال بعد بھی، یعنی حضرت قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا یا حضرت علامہ اقبال نے، اور شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جو عظیم قربانیاں دی تھیں، اور پاکستان کے بندے وقت دریا سرخ ہو گئے تھے جب وہ اپنا ہجرت کر کے اپنا یہ لمبی مسافت طے کر رہے تھے. راستے میں ان کے بچے، ان کے اپنا وہ شہید ہو گئے، مائیں شہید ہو گئیں، اپنا بزرگ شہید ہو گئے، گود میں جو بچے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، اور ماؤں کے آنچل پھٹے، اور کس طریقے سے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے ہندوستان میں پاکستان آئے، اس امید کے ساتھ کہ ایک ایسا پاکستان ہوگا جہاں پر محنت، امانت اور دیانت سکہ رائج الوقت ہوگا، جہاں پر میرٹ ہوگا، جہاں پر کرپشن نہیں ہوگی، جہاں پر چاہے وہ محلہ ہے یا گلی ہے یا شہر ہے یا صوبہ ہے یا ملک ہے، وہاں پر صرف اور صرف محنت کی اور دیانت کی بنیاد پر آپ معاشرے میں اپنا مقام حاصل کر سکیں گے. یہ تھا وہ خواب جو وہ اپنی آنکھوں میں بسائے، وہ اپنا چلے آئے اور سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت طے کی، اور لاکھوں لوگ راستوں میں شہید ہو گئے، ان کے گھر بار وہ پیچھے چھوڑ آئے کہ نیا گھر بسائیں گے اور ایک اسلامی رفاہی مملکت بنے گی. یہ تصور وہ لے کے آئے تھے. اور مجھ سمیت، میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بات کرتا ہوں، مجھ سمیت ان 75 سالوں میں چاہے افراد جو آئے یا حکومتیں جو آئیں، چاہے وہ سیاسی حکومتیں تھیں یا مارشل لائی حکومتیں تھیں، وہ خواب ہنوز وہ شرمندہ تعبیر ہونا باقی ہے. اور اس خواب کو ابھی تک وہ اس کو ہم اس میں رنگ نہیں بھر سکے. وہ اپنا ابھی اپنے جو اس کی جو منزلیں ہیں وہ طے ہونی ہیں. اور آج 75 سال بعد قرب و جوار کو دیکھیں تو ہم سے کہیں آگے نکل گئے. اور ہم آج بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ پرسوں ہمیں چین نے ایک اور $2.3 ارب وہ قرض ہے، اٹس ناٹ اے گرانٹ، لیکن ان حالات میں the most trying circumstances we are passing through، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج ان تمام وجوہات کی بنا پر جو میں نے بھی بیان کی ہیں یا بھی کچھ اور میں عرض کروں گا، جو اپنا اس وقت مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، وہ بے پناہ ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے 75 سال میں بھی آج بھی ہم کچھ کوڈ لے کے پھرتے ہیں. اور چین کی بات میں ہمیشہ کرتا ہوں، میں سعودی عرب کی بات ہمیشہ کرتا ہوں، میں UAE کی بات ہمیشہ کرتا ہوں، میں قطر کی بات ہمیشہ کرتا ہوں، اور ہمارے جو دوسرے اسلامی دوست ان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ
پاکستان کا برے وقت میں، مشکل وقت میں ساتھ دیا، مالی طور پر تعاون کیا، سیاسی طور پر تعاون کیا، ڈپلومیسی میں انہوں نے ہمیشہ ہماری سپورٹ کی. وہ قومیں جو ہم سے بہت پیچھے تھیں وہ ہم سے آج بہت آگے چلی گئی ہیں. یقین کریں وہ کیوں؟ انہوں نے اپنا راستہ متعین کیا، وہ یکجا ہو گئے، انہوں نے اتحاد اور تنظیم کے ساتھ جو حضرت قائد اعظم کے فرمودات ہیں. تو وہ کریکٹر کہاں گیا قوم کا؟ لیکن ماضی میں اب جھانکنے سے اور رونے دھونے سے تو کچھ نہیں ہوگا. ہمیں آج بھی اگر ہم فیصلہ کرنے کہ ہم نے اپنے احوال کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے بہتری لے کے آنی ہے، اور ہم نے اس قوم کا جو مقدر بدلنا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے، میں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان بنے گا تو ہمیشہ غریب رہے گا؟ میں ایک آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن وہ خود اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ وہ اسی قوم کی تقدیر بدلتا ہے جو خود اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہو. اس کے علاوہ تو وہ قرآن کریم میں بار بار ذکر آتا ہے کہ نماز ادا کرو اور رزق کی تلاش کے لیے دوڑ نکلو. محنت کی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، امانت کی، دیانت کی، غریبوں کی، یتیموں کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اپنا قدرتی دولت سے، وسائل سے مالا مال کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ریکو ڈیک کو دیکھ لیں، اربوں کھربوں ڈالر کے خزانے اس میں دفن ہیں، لیکن آج بھی ہم ان کو نہیں نکال سکے اور قوم کو ہم اپنا اس سے فائدہ حاصل کرنے سے ہم نے ابھی تک روک رکھا ہے. وہ قوم کا قصور نہیں ہے، وہ اس تمام قیادت کا قصور ہے جنہوں نے اس کو ڈیل کیا، اور غلط طریقے سے ڈیل کیا یا صحیح طریقے سے ڈیل کیا. مگر آج جو بھی حال ہے وہ دیکھ لیجئے کہ وہ خزانہ ابھی بھی بالکل وہ اندر دفن ہے، اور اس کو ہم پاکستان اپنی حالت نہیں بدل سکا. اس طرح میں اور کئی مثالیں دے سکتا ہوں. میں یہاں پر خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں 10 سال پنجاب میں وزیر اعلیٰ رہا اور میں نے یہ کیا، نواز شریف کی قیادت میں یہ کیا. میں آج آپ کے سامنے میں ایک دکھی دل کے ساتھ جو 75 سالہ جو ہمارے جو دکھ ہیں، میں ان کا اپنا بیان ان کو کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمیں آج ان کو سامنے رکھ کر اور یہ اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ نہیں، ہم تاریخ کا رخ موڑ دیں گے اور دریاؤں کو عبور کریں گے اور سمندروں کو پار کریں گے اور پہاڑوں کو ان کو کم اوور، تو پھر اللہ تعالیٰ راستہ دے گا. لیکن اس طرح نہیں کہ ہم آج چین کب تک ہماری مدد کرے گا؟ وہ کہتا ہوگا یار یہ کب تک ہمارے پاس آ کے ہم سے مانگیں گے. سعودی عرب ہمیں کہتا ہوگا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ کب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے؟ تو اس قوم کی اصلاح اللہ تعالیٰ تبھی کرتا ہے جو اپنی اصلاح خود کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور فیصلہ کر لے. ہم نے اپنا کم سے کم 15-20 دن، مہینہ ہم نے کہا کہ ہم کس طرح ہم اس حکومت کی مہنگائی اور ان کی بدترین غفلت، کرپشن، پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے جو سکینڈلز ہیں، چاہے وہ گیس کا سکینڈل ہے، چاہے وہ ایکسپورٹ کا، شوگر کی ایکسپورٹ کا سکینڈل ہے، گندم کی ایکسپورٹ کا سکینڈل ہے. اور آپ دیکھیں کہ پھر ان کو اربوں روپے سبسڈی دی اور پھر سبسڈی دے کے ان کو خزانہ خالی کر دیا، ان کی موجیں کرا دی ان کی کارٹلز کی، اور وہ سکینڈلز انہوں نے بنائے اور ہم ان کی پوری طرح ان کی بیخ نہیں کرتے آئے، ان کی سختی سے ہم نے ان کو کنڈیم کیا. اور آج ہم بڑھائیں گے قیمتیں تو عوام کیا کہیں گے؟ لیکن پھر مجبوراً یہ کرنا پڑا، اور ہمیں اور پوری کولیشن کو، میاں نواز شریف کو، زعما کو بڑی ان کو اس بات کی تکلیف تھی کہ ہم قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں. لیکن سب کے ذہن میں ایک بات تھی کہ پہلے ریاست بعد میں سیاست. اگر ریاست بچتی ہے تو سیاست بچ جائے گی. خدا نہ خواستہ ریاست کچھ ہوا، ماضی قریب کی حکومت کی بدترین لغزشوں اور کرپشن اور لیڈ بیک ان کی جو اپروچ تھی اور ٹوٹل انیکسپیرئنس، یہ انڈر 19 بھی نہیں تھی، یہ تو شاید انڈر 12 تھی یہ ٹیم جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی اور قوم کا وقت برباد کیا، قوم کے وسائل برباد کیے. تو ہمیں پھر یہ قیمتیں بڑھانی پڑی. مگر IMF تلا ہوا تھا کہ نہیں جی، آپ وہ جو معاہدہ تھا اس کی ساری اس کی شکیں آپ اس کی پوری کریں.
اور ہمیں اعتبار نہیں ہے. دیکھیے آپ اندازہ کریں کہ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے, اسٹیٹ کا یہ ایک سب سے بڑا تورا امتیاز یہ ہوتا ہے, ایک سب سے بڑا ان کا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاہدہ کیا جائے اس کی پاسداری کی جائے. یا تو وہ شرطیں مانتے نا, آئی ایم ایف کہتے جناب ہم یہ کام نہیں کر سکتے, وہ شرطیں مان کے اس کے اوپر دستخط کر کے ان کی جناب ان کی دھجیاں اڑا دیں. تو آج آئی ایم ایف کہتا تھا کہ آپ بھی تو پاکستان کی حکومت ہے, ہم آپ پہ کس طرح اعتبار کریں. تو بہرکیف یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی مشکلات آنی ہیں. دیکھیں میں ڈے ون سے میں نے کہا تھا میں قوم سے کبھی انشاءاللہ غلط بات نہیں کروں گا, جو بات ہے سچی بات بیان کروں گا, اور جو مصلحتاً کوئی قومی مفاد میں کوئی بات نہیں بتانی تو میں دل میں راز رکھوں گا, لیکن قوم کے ساتھ میں کبھی غلط بیانی نہیں کروں گا. تو انشاءاللہ میں کچھ ہو جائے میں بات وہی کروں گا جو سچی ہے, اور پھر اگر کوئی بات کسی وجہ سے نہیں بیان کرنی بنتی تو وہ ہم دل میں رکھیں گے, لیکن قوم کو دھوکہ نہیں دیں گے. یہ نہیں کہیں گے جناب ہم 300 ارب ڈالر لے کے آئیں گے, ہم 90 دن میں جناب کرپشن ختم کر دیں گے, ہم جناب دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے, ہم جناب پاکستان کے نیا پاکستان لے کے آئیں گے. نیا پاکستان, اب میں کہتا ہوں جو قائد کا پاکستان ہے اس کی طرف ہم چل پڑیں تو یہ بہت بڑی ہماری جیت ہوگی بالکل. تو اس لیے اب آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ جو ہے وہ شرائط جو ہے آلموسٹ وہ طے ہو گئی ہیں, اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں امید ہے اگر کوئی آئی ایم ایف نے کوئی اور اپنے شرط نہ لگا دی تو اب یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے. لیکن آئی ایم ایف کے معاہدے کے نتیجے میں کیا راتوں رات خوشحالی آ جائے گی؟ بالکل نہیں. ہمیں اپنی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو مستحکم کرنا ہے, اور پھر اس پروگرام کے ساتھ جس سے ورلڈ بینک بھی ہماری طرف رجوع کرے گا, ایشین بینک بھی آئے گا, جو ادارے ہیں جو بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل جو ادارے ہیں ان کے ساتھ, اسلامی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو فائنینشیل ٹریڈ وہ رشتے بڑھیں گے. وہ آئی ایم ایف ایک ایسا لنچ پن ہے کہ وہ اس سے یہ ہمیں مدد ملے گی, لیکن قوم کو خوشحالی اور ترقی کی طرف لے کے جانا وہ پھر یہ میری ذمہ داری ہوگی, اور کولیشن کی تمام پارٹیز کی ذمہ داری ہوگی, اور ہماری کابینہ کی ذمہ داری ہوگی, تمام اداروں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مل کر شبانہ روز محنت کریں, جس میں قومی خوشحالی اور ترقی کے فیصلے ان کو ہم اپنے سر فہرست رکھیں, اور اس کے تابع جتنی خواہشات ہیں ان کو قربان کر دیں. ذاتی پسند ناپسند اس سے اوپر ہمیں اپنا بڑھنا ہوگا, اٹھنا ہوگا, اور محنت کر کے اللہ کا نام لے کے ہم وہ فیصلے کریں جس سے کہ یہ قوم ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھے گی. اس بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ جہاں پر ہمیں غریب عوام اور کے اوپر بوجھ پڑا, یقیناً مہنگائی کا بوجھ پڑا, چاہے وہ تیل ہے, چاہے وہ گیس ہے, اپنے پٹرول ہے, لیکن ساتھ پھر ہم نے 2000 روپے مہینہ اپنا عام آدمی کے لیے اس میں مہیا کیا تاکہ اس کو کچھ ریلیف ملے, اور بھی انشاءاللہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے انشاءاللہ مزید اقدامات ہم اٹھائیں گے. اس کے علاوہ اس بجٹ میں, اور ابھی میں چند دنوں میں ایک قوم سے پھر خطاب کروں گا, پہلی مرتبہ تاریخ میں پہلی مرتبہ جینون ٹیکس لگایا جا رہا ہے نیٹ انکم کے اوپر, جو بڑے بڑے جو اس ملک کے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ جو دولت سے نوازا ہے, صاحب ثروت جن کو کہتے ہیں, ان کو انشاءاللہ ہم ٹیکس لگا رہے ہیں ان کے نیٹ انکم کے اوپر, اور وہ جو وہ کھرب پتی ہیں ارب پتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور دے. لیکن آج اگر عام آدمی اگر اس تکلیف سے گزر رہا ہے, اور عام آدمی نے, غریب نے, بیوہ نے, یتیم نے کب قربانی نہیں دی, کب انہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون پسینہ پیش نہیں کیا, 75 سال گزر گئے ہیں. وہ غریب عام آدمی وہی تو ہے جو پاکستان کا اصل معمار ہے, جس نے پاکستان کے چاہے وہ زراعت ہے, چاہے وہ صنعتیں ہیں, ان کی چمنیوں سے اگر دھواں نکلتا ہے تو وہ ایک مزدور کے ذریعے نکلتا ہے. اگر غلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دہقاں وہاں پر جو ہمارا کسان ہاری وہ پیدا کرتا ہے, اور دن رات محنت کرتا ہے, سردیوں میں, جاڑوں میں, گرمیوں میں. تو ان کے لیے ہم اگر انہوں نے بڑی مشکلیں برداشت کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ایک سیاسی, دینی اور ملی فرض ہے کہ ان کو ہم پروٹیکٹ کریں, ان کے بچوں کو پروٹیکٹ کریں, ان کو تعلیم کے لیے, ان کو علاج کے لیے ان کو ہم سہولت مہیا کریں.
بدقسمتی ہے. میں یہاں پر سیاسی بات نہیں کرنا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماضی کی حکومت نے جو میاں نواز شریف کے آپ کے قائد کے دور میں جو مفت ادویات تھی اسپتالوں میں وہ ختم کر دی, مفت علاج تھا وہ ختم کر دیا. آپ یقین کریں لیپ ٹاپس جن کے بارے میں پچھلی حکومت بڑے بڑے اعلانات دیا کرتی تھی کہ جناب یہ ایک سیاسی رشوت ہے, آپ بتائیے جب کووڈ آیا تو وہی لیپ ٹاپ جو تھا وہ وسیلہ بن گیا تعلیم کا, وہی لیپ ٹاپ جو تھا وہ وسیلہ بن گیا اپنا رزق حلال کمانے کا, کہ گھر میں بیٹھ کے آپ دنیا میں جہاں چاہیں آپ اس کو لیپ ٹاپ کو آپ ان کی پروگرام جو ای کامرس ہے اور بے شمار چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام اچھے کام جو میاں نواز شریف کے زمانے میں ہو رہے تھے سب اس حکومت نے نہ صرف ان کو ختم کر دیا اور غریب آدمی کو 3.5 سال میں ایک دھیلی کی کہیں ریلیف نہیں دیا. لاکھوں گھر لے لیں, ایک اینٹ نہیں رکھی, 1 کروڑ نوکری لے لیں, لاکھوں لوگ اور بے روزگار ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں وہ بڑے بڑے بلنڈرز اور ظلم اور زیادتی جو پچھلی حکومت نے کی. اور پھر چین سے تعلقات خراب کر لیے, سعودی عرب سے تعلقات خراب کر لیے, ترکی سے تعلقات خراب کر لیے. ترکی ہمارا بہترین دوستوں میں شمار ہوتا ہے, ان کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے. یو اے ای سے تعلقات خراب کر لیے. اور بھاشن دینا, کبھی قومیں اس طرح بنتی ہیں؟ قومیں تو بنتی ہیں مل کر, دن رات وہ جستجو ہو, تڑپ ہو, اور دن رات محنت کر کے خون پسینہ بہا کر اس ملک کے غریب اور بیوہ اور یتیم اور عام آدمی, کاروباری, تاجر, ایک اسٹوڈنٹ, ایک مزدور, اس کی زندگی میں خوشحالی کا انقلاب لے کر آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ راستہ ہے جس کو ہم نے اب اپنانا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں, میں پوری طرح تیار ہوں آپ سب کے ساتھ مل کر, تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر اور عوام کے ساتھ مل کر, اداروں کے ساتھ مل کر, پارلیمان ہو, چاہے ہماری مقننہ ہو, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے, چاہے وہ دوسرے ادارے ہیں, مل کر ہمیں اس قوم کو بنانا ہے. اینڈ آئی بلیو ان دس ٹائم ٹیسٹڈ کوڈ, اٹس نیور ٹو لیٹ, اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. میرا یہ ایمان ہے, یہ میرا ایمان ہے کہ مشکل ضرور ہے راستہ لیکن ناممکن نہیں ہے. بڑی بڑی قوموں نے یہ اپنی تاریخ رقم کی, جاپان نے تاریخ رقم کی, جرمنی نے تاریخ رقم کی. اب دیکھیے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, یعنی دل خون کے آنسو روتا ہے جب یہ ابھی جب گیس کی قیمتیں وہ زمین بوس ہو چکی تھی, $4 تھی, یعنی اپنا پر یونٹ دنیا میں خریدی, نہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ کیا, پوری دنیا میں گیس جو تھی وہ یعنی سمجھ لیجئے کہ مفت مل رہی تھی. نہ انہوں نے سپاٹ کارگو خریدے جو $3 کے ملتے تھے وہ بھی نہیں لیے, اور لانگ ٹرم ایگریمنٹ نہیں, اس لیے کہ 3.5 سال